اسلامی لحاظ سے تو ہر عام ڈرامہ بھی اپنے اندر کبیرہ گناہوں کا مجموعہ رکھتا ہے۔ فحاشی، عریانی، عشق، رشتوں کو پامال کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا سرعام مذاق اڑانا، گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو مظلوم بنا کر پیش کرنا، اپنی اسلامی تہذیب و تمدن ثقافت کے بارے میں احساس کمتری کا شکار نظر آنا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ غیر اسلامی طریقوں کو پروموٹ کرنا، نئی نسل کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، انہیں دین اسلام سے دور رکھنا، بے مقصد باتوں کو زندگی کا مقصد بنا کر پیش کرنا۔ ڈراموں اور فلموں نے ایثار، احساس، درد، محبت کا مفہوم تک بدل کر رکھ دی ہے، اور یہ بات تقریباً ہر ڈرامے میں ہے۔ اور میڈیا کا بھی یہی حال ہے کہ وہ معاشرتی طور پر اسی قسم کے مسائل کو خوب اجاگر کرتا ہے، جبکہ عام روٹین میں ہمارے معاشرے میں ان سب چیزوں کا تصور تک کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ حقیقت میں اگر یہی ڈراموں فلموں والے سین پاکستان میں کسی گھر میں ہو جائیں تو ہماری غیرت فوراً جاگ جاتی ہے۔ تب ہم شرعی سزاؤں میں اسلام کے اندر جو حدود ہیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور تجاوز کر جاتے ہیں، کیونکہ تب بات ہماری غیرت پر آ جاتی ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے کہ ڈراموں میں، فلموں میں وہی کردار جو ہمیں مظلوم نظر آتے ہیں، حقیقی زندگی میں ہم انہیں ظالم کہتے ہیں۔ اسلام میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال۔ عام روٹین کے ڈراموں میں ہمارے اعمال کو قرآن و سنت کے خلاف کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن حال ہی میں ایک ریلیز ہونے والے ڈرامے برزخ نے تمام حدوں کو پار کر دیا۔ اس ڈرامے میں اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی برباد کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کو غیر ملکی کمپنیز نے پاکستانی اداروں کے تعاون سے پاکستان میں تیار کیا ہے، لیکن ریلیز انڈیا میں کیا گیا۔ اس ڈرامے کا نام بھی بہت سوچ سمجھ کر رکھا گیا۔ برزخ، لغوی معنی برزخ دو چیزوں کے درمیان روک اور آڑ کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس سے مراد موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کا درمیانی عرصہ ہے، جیسے سورۃ المؤمنون میں بیان کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے ایک پردہ حائل ہے قبروں سے اٹھائے جانے کے دن تک۔ اس ڈرامے میں دکھایا کیا گیا ہے؟ اس فلم نما ڈرامے میں موجود ہر کانسیپٹ غیر اسلامی، غیر شرعی اور حرام ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ معصوم بچوں کو بھی اس گندگی کا حصہ بنا لیا گیا اور اس گناہ کو سر عام دکھایا گیا جنہیں قرآن میں اللہ نے پورے دلائل کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، جن کی وجہ سے قومیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ ڈرامے میں ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کرنے کے لیے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک قوم پر اس فعل کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، تو کیا اس کے بعد اس کے جواز کے لیے کسی دلائل کی ضرورت تھی؟ اگر عذاب کے بعد بھی اس حرام فعل کو پروموٹ کرنے کے لیے زور دیا جا رہا ہے تو مطلب ہم دوبارہ اللہ کا عذاب چاہتے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں نے قوم لوط کے ساتھ کیا کیا؟ فرشتے ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر پتھروں کا مینہ برسا اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس ڈرامے میں جادو دکھایا گیا۔ اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا جو دن بدن جادو کے سحر میں جکڑتی جا رہی تھی، اور انہیں بار بار اس سے منع کیا۔ زنا دکھایا گیا، زنا جس پر ہماری شریعت نے سخت سزا مقرر کی ہے۔ اس ڈرامے میں موجود بزرگ کا یہ عقیدہ کہ اس کی فوت شدہ بیوی عالم برزخ سے واپس آئے گی اور اس سے شادی کرے گی، کیا ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے؟ اور حد تو یہ ہے کہ فواد خان نے کہا کہ پہلے لوگ یہ سب دیکھ کر انکمفرٹیبل ہوتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ ان کو قبول کر رہے ہیں، اب لوگ یوزڈ ٹو ہو رہے ہیں۔ فواد خان نے یقیناً سچ ہی کہا ہے، تبھی تو ہر طرف خاموشی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ سب قبول کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو پاکستان میں کون سی طاقتیں پروموٹ کرتی ہیں، اور پاکستانی اداکار جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اپنی شریعت اور قرآن ہونے کے باوجود وہ غیروں کے طور طریقوں کو پروموٹ کرنے کی کیسے ہمت کر لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے پیسہ، بے انتہا پیسہ، جسے آپ اپنی دنیا کو جنت بنا لیں گے۔
غیر اسلامی اور شیطانی قوتیں ایسے کام کرنے والوں پر پیسوں کی بارش کرتی ہیں، کیونکہ ان سب کے ذریعے ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ شیطانی قوتیں ہیں جو کالے جادو میں ایکسپرٹ ہیں۔ کالے جادو میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے کبیرہ گناہوں کا کثرت کے ساتھ ارتکاب کرنا بہت ضروری ہے۔ کالا جادو ایک ایسا علم ہے جو گناہوں کا مجموعہ ہے، ڈائریکٹ شیطان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جادوگر ذہنی، روحانی اور باطنی طور پر انتہائی گندا انسان ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا کو بھی ان سب چیزوں کے ذریعے ناپاک کرے، شیطان کی تبلیغ کو اپنا فریضہ سمجھ کر دنیا میں پھیلائے، اور سرعام ان شیطانی اعمال کا ارتکاب کر کے اللہ کو چیلنج کرے، مکمل طور پر اللہ کا نافرمان بنے۔ تبھی شیطان کی تائید حاصل ہوتی ہے، تبھی دنیا میں ایسے انسان کو شیطانی طاقتیں ملتی ہیں۔ جادو کا بہترین توڑ عقیدے کی مضبوطی ہے، اس لیے اس ڈرامے میں عقیدے پر بھی حملہ کیا گیا۔ حکومتی سطح پر یا سینسر بورڈ کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، حالانکہ یہ ڈرامہ کسی طرح بھی دینی اور دنیاوی لحاظ سے پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے سامنے پاکستان کی تصویر کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے، اور ایسے ڈراموں اور فلموں کا بہترین توڑ ہمارا قرآن سے جڑنا ہے۔ دین سے دوری ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دے گی۔ آج ہمارا ایمانی لیول یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کم از کم برا تو سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن سے دوری کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نسل ان سب چیزوں کو جائز سمجھ کر ان کاموں کا ارتکاب کر رہی ہوگی، اور انہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان پے در پے آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔